بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی يعجل الشرع له وقتا فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. توجہ جی، مسئلہ چل رہا ہے کہ مامور بے جس کو ہم نے کرنا ہے وہ موقت بھی ہے اور مطلق بھی ہے. مطلق کے وقت اس کے لیے متعین نہیں ہے، ادائیگی کے لیے وقت معین نہیں ہے. اور دوسرا ہے موقت کہ اس کی ادائیگی کے لیے ادا تب ہوگا جب اس وقت میں کریں گے. پہلے جائز ہی نہیں ہے، بعد میں قضا ہے. بات سمجھیے. اس کے لیے پھر دو قسم بن گیا کہ وقت بچ جاتا ہے تو وہ ظرف ہے، وقت برابر سرابر ہے تو وہ معیار ہے. وقت بچ جاتا ہے، اس کی مثال دی ہے مامور بے کی نماز، اور وقت برابر سرابر ہے اس کی مثال ہے سوم. سمجھ آ گئی جی؟ یہاں سے جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے وہ بعد میں یہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں نا، نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ان کے قضا کرنے کا شرعاً کوئی وقت معین نہیں ہے. صرف 3 وقتوں میں نہیں کرنی، طلوع، استواء، غروب. اس کے علاوہ اس کے علاوہ مرتے دم تک جس وقت چاہے قضا یہ قضا کا وقت ہے. مرتے دم تک جس وقت اور جس طرح زکوٰۃ فطرانہ یاد آیا، اسی طرح روزے قضا ہو گئے. روزے قضا ہو گئے. ایام منہیہ کتنے؟ 5 چھوٹی عید چھوٹی بڑی 2، 11ویں 12ویں 13ویں، یہ کتنے نے؟ 4 کٹھے تھے 5. یہ 5 دنوں کے علاوہ رمضان میں تو ادا ہے، رمضان کے علاوہ اور 5 دنوں کے علاوہ 11 مہینوں میں مرتے دم تک سارے دن روزے کی قضا کے لیے تعین نہیں ہے. اسی سال شوال میں، ذوالحجہ میں یہ نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب ان کا مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. مسئلہ سنیں، وہ یہ ہے کہ اگر نہ معین کیا ہو شرع شریف نے، اگر نہیں معین کیا شرع شریف نے لہو اس کے لیے، یعنی روزے کے لیے وقت، تو پس بے شک وہ نہیں متعین ہوگا وقت روزے کے لیے بندے کی تعیین کے ساتھ. قضا روزے کون؟ قضا روزے ان کے لیے شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا. جب شریعت نے مقرر نہیں کیا تو بندہ وقت مقرر نہیں کر سکتا. کس کے لیے؟ قضا کے. اسی طرح نماز بھی ساتھ ہے. شریعت نے نماز قضا کرنے کا وقت متعین نہیں کیا، روزے قضا کا دن متعین نہیں کیا، تو بندہ یہ متعین نہیں کر سکتے. بندہ اگر متعین کرے گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی بات کیا کہ روزہ قضا اور نماز قضا، اس کے لیے شریعت نے کوئی وقت متعین نہیں کیا، لہٰذا بندہ بھی اس کے لیے متعین نہیں کیا. جب شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا تو بندہ اپنی طرف سے وقت مقرر نہیں کر سکتا، بندہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. کرے گا تو اس کا لحاظ نہیں. یہ مسئلہ 5-7 مسئلے آ رہے ہیں، پتر نو دھیان نال پڑھو تو تا ہی کھانے چ پینی نہیں تو ہر شے پھسلدی جانی جے. اور اگر نہ معین کیا شرع نے روزے کے لیے وقت، تھلے لکھے قضائے رمضان مرادی کیڑا؟ شریعت نے قضائے رمضان کے لیے وقت معین
پس بے شک پس بے شک نہیں متعین ہو سکتا وقت نہیں متعین ہو سکتا وقت لہو اس کے لیے اس کے کس کے لیے روزے کیڑا روزہ رمضان قضا بندے کی تعین کے ساتھ بندے کی تعین کے ساتھ دلیل دیکھ لو اس لیے کہ مولوی جی جڑا واجب شرعی ہے نا واجب شرعی اس کی تعین بے ید شارع ہے واجب شرعی کی تعین شارع کے ہاتھ میں ہے بندہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا جی اور اگر نامعین اب آگے تفریح آ رہی ہے اور اگر نامعین کرے شرع روزے کے لیے وقت پس بے شک نام تعین ہوگا وقت روزے کے لیے بندے کی تعین کے ساتھ شاباش جی اور اگر نام معین کرے شرع روزے کے لیے وقت پس بے شک نہیں متعین ہو سکتا ہوگا وقت روزے کے لیے بندے کی تعین کے ساتھ کس کے ساتھ بندے کی تعین کے ساتھ تعین کے ساتھ سنیں جی گل ایشا بس ہوں دی تفریح حتى لو عين العبد أياما لقضاء رمضان لا تتعين هي للقضاء ويجوز فيها صوم الكفارة والنفل ويجوز قضاء رمضان فيها وغيرها لہذا مولوی رمضان کے ذمے اس سال کے 10 روزے تھے قضا جی یہ متعین کرتا ہے کہ میں یکم محرم سے 10 محرم تک یہ قضا روزے رکھوں گا اس نے تعین کر دی آگے سمجھ اس کی تعین کا کوئی اعتبار نہیں اس کی یہ تعین کرنے کے باوجود اگر ان 10 دنوں میں کوئی کفارے کے روزے تھے وہ رکھ لے یا نفلی روزے رکھ لے تو یہ جائز ہے یہ شرعاً مجرم نہیں ہوگا کہ تو نے متعین کیے تھے 10 دن رمضان کی قضا کے لیے تو کیے کیوں نہیں ہیں یہ مجرم نہیں ہوگا چونکہ یہ شریعت نے متعین نہیں کیے لہذا ان دنوں میں قضاء رمضان بھی ٹھیک ہے غیر بھی ٹھیک ہے غیر کون صوم کفارہ اور نفل آگے یہ سمجھ لہذا اگر بندہ متعین کرے کر کے وفا نہ کرے بالکل روزہ نہ رکھے یا کوئی اور روزہ رکھے تو یہ شرعاً مجرم ہے مطلب ہاں جی کیا کیا جی پیش کرتے ہیں کہ بندے پر رمضان کے 10 روزے مثال کے طور پر لازم تھے 10 روزے قضا ہو گئے نا تو وہ اگر متعین کرتا ہے مثلا کہ میں محرم کے پہلے 10 دن معین کرتا ہوں ان 10 دن کی قضا کے لیے تو بندے کی تعین سے یہ متعین ہوں گے ان دنوں میں بالکل روزہ نہ رکھے یا رمضان کے علاوہ کوئی اور رکھے کفارے کا روزہ یا نفلی روزہ تو یہ مجرم نہیں ہے رمضان کے رکھے گا تو قضا ہو جائے گی نہیں رکھے گا تو مجرم نہیں ہے یعنی شریعت یہ کہے کہ تو نے تعین کیا تھا وفا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ شریعت نے چونکہ متعین نہیں کیا اس کو تعین کی اجازت نہیں اپنی سہولت کے لیے لے دیا یار میرے ذمہ کو 10 روزے رہے میرا دل میں ایسے میں نے رکھ لوا یہ اور چیز ہے حتیٰ کہ اگر معین کرے بندہ چند دنوں کو رمضان کی قضا کے لیے اور مراد صوم رمضان کی قضا تو نہیں متعین ہوں گے یا وہ دن قضا کے لیے متعین کا مطلب ہے اگر نہ رکھے تو مجرم ہو جائیں جی نہیں اور جائز ہے ان دنوں میں کفارے کا روزہ اور ایک کفارے کا روزہ رکھے جنہیں ارادہ کیتا ہے اور نفلی روزہ اور جائز ہے رمضان کی قضا ان دنوں میں وغیر ہوا اور اس کا غیر اے وغیر ہوا دی ضرورت کو نہیں ویسے ایڈا کہ غیر ہوا ہے نا اے نہ ہوئے نا پیچھے گل واضح ہو گئی ہے کہ جائز ہے صوم کفارہ جائز ہے صوم نفل اور جائز ہے قضاء رمضان آگے سمجھ تو بغیر ہوا دی بچے دی لوڑ کو نہیں لیکن بچ رہا رہے کٹیا جنا
بابے نے لکھے. ہاں جی. حتیٰ کہ اگر معین کیا بندے نے ایام کو صوم رمضان کی قضا کے لیے تو نہیں متعین ہوں گے یہ ایام معینہ قضا کے لیے. اور جائز ہے ان ایام میں کفارے کا روزہ اور نفلی روزہ. اور جائز ہے رمضان کی قضا ان ایام معینہ میں اور ان کا غیر. حتیٰ کہ اگر معین کیا بندے نے ان دنوں میں قضاء رمضان تو نہیں متعین ہوگی یہ قضا ان دنوں میں یہ قضا. اور جائز ہے ان دنوں میں کفارے کا روزہ اور نفلی روزہ. اور جائز ہے رمضان کا روزہ ان دنوں میں. قضائے رمضان کا روزہ. بولو عشاء پڑھ لو پھر اگے چلیے. اور دیکھو نا وَإِلَّمْ يُعَيِّنِ الشَّهْرُ لَوْ وَقْتٌ. یہ بیان ہے قسم ثانی کا معیار کی دو قسموں سے. وقت جس کے لیے معیار ہے اس کی دو قسم. بے وہ وقت معین ہے معین نہیں ہے تو ادا روزے کے لیے وقت معین ہے. تو ظرف کی بھی دو قسمیں. نماز کے لیے جو وقت ظرف ہے وہ بھئی ادا کے لیے وہ معین ہے, قضا کے لیے معین نہیں ہے. یعنی وہ کہ نہیں معین کیا شرع نے اس کے لیے وقت وہ کون ہے, جیسے کیونکہ نہیں ہے اس کے لیے قضاء رمضان کے لیے کیا شے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق ذکر کیا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ باقی 11 مہینیاں وچ انہاں دناں دی گنتی پوری کرے. اللہ تعالیٰ نے تعین نہیں کیتا بلکہ کی فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أُخَرَ بے رمضان تو علاوہ 5 دن کٹ کے. پس بے شک نہیں متعین وقت اس کے لیے, پس نہیں متعین ہوگا وقت قضاء رمضان کے لیے. کس طرح بولنا بندے کی تعیین سے. وجہ اس لیے کہ اگر بندے کی تعیین سے وقت متعین ہو جائے گا تو یہ جو شریعت کا حکم ہے مطلق اب یہ مقید بن جائے گا. شریعت نے تو قضاء کے لیے وقت مطلق رکھا ہے تو اگر بندے کی تعیین سے متعین ہو جائے تو یہ شریعت کا مطلق مقید بن جائے گا. سمجھیے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ تے بندے کو اختیار کوئی نہیں. بندے کو وہ تسی پڑھا لگے وہ انگریزی بولے بندے کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. ٹارچر بن گئے. سمجھے نا جی. وَلَيْسَ ذَلِكَ للعبد آگے سمجھیں. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو حکم ہی آ رہے ہیں. اور شرط کی گئی ہے اس میں تعیین نیت کی تعیین, یعنی شرط ہے اس قسم میں وقت سے نیت کی تعیین بائیں طور کے کہے کہ نیت کرتا ہوں میں قضا روزے کی یا نظر کے روزے کی مطلق نیت سے یا نفل کی نیت سے یا واجب آخر کی نیت سے روزہ ادا قضا نہیں ہوگی. جو ادا روزہ ہے نا صحیح مقیم اس میں کوئی بھی نیت کر دے خام خواہ ادا روزہ ہوگا کیونکہ مزاحم کوئی نہیں. مزاحم باقی 11 مہینوں میں یہ قضا کے لیے متعین نہیں ہے. قضا کے لیے متعین نہیں ہے. کیا متعین جب متعین نہیں تو مزاحم ہے کہ کوئی نہیں. ہر دن اس کو نفل روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے, منت مان کے روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے, قضا کا روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے. مزاحم پایا گیا ہے. لہذا قضا روزہ رمضان کا رکھنا ہو تو تعین کرنا ہوگا کہ میں رمضان کے قضا روزے کی نیت کرتا ہوں. ان نیت ارادے کا نہ ہونا ارادہ سمجھا تو نہیں سکتا, لفظ نے بول کے سمجھانا ہے نا. سمجھیے گل تو یہ ضروری ہے کیونکہ یہاں کیا پایا گیا کہ نہیں پایا گیا. ادا رمضان میں مزاحم کوئی نہیں ہے لیکن یہاں کیونکہ 11 مہینوں میں جون سا روزہ چاہے رکھ سکتے ہیں. ایشا بس. اچھا جی اگے لا یتعینو کی اس اگر بندے کے تعین کرنے سے تعین ہو جائے اس لیے کہ یہ شریعت کے حکم کی کا تغیر ہے کس سے اطلاق سے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ اور پیچھے بارت آئی ہوئی نہیں اگے ٹورو جی. وَمِنْ حُكْمِ هَذَا النَّوْعِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِوُجُودِ الْمُزَاحِمِ. وہ گل آگے اس نوع کا حکم یہ ہے کہ جب قضا روزہ رکھنا ہو
تو روزے کی تو تعیین نیت شرط ہے. کیا ہے؟ تعیین نیت شرط ہے. اس لیے کہ اتنے مزاحم پایا گیا ہے. نفلی بھی رکھ سکتا ہے, منت مان کر بھی رکھ سکتا ہے, کوئی کفارے کے روزے ہیں وہ بھی رکھ سکتا ہے. اے مطلب ہے. ہاں جی, کیا کھیل کا حکم یہ ہے کہ اس یعنی قضا روزے جو ہیں اس کے لیے شریعت نے نیت کی تعیین شرط کی ہے. ہاں, کیوں باوجہ پائے جانے مزاحم کے, کیونکہ یہاں مزاحم موجود ہے. ادا روزے کے لیے مطلق نیت کافی ہے, کافی ہے, وہاں مزاحم نہیں ہے. لیکن قضا روزے کے لیے نیت کی تعیین شرط ہے. کیڑی کہ میں رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہوں, اس لیے کہ یہاں مزاحم موجود ہے, نفلی روزہ کفارے کا یا نظر مانا. شابہ. اور اس نو کے حکم سے ہے, اور اس نو کے حکم سے ہے, اور معمور بے وقت وہ کہ نہیں معین کیا شریعت نے اس کے لیے. اور اس نو کے حکم سے ہے, اور اس نو کے حکم سے ہے کہ شرط کی گئی ہے کہ شرط کی گئی ہے نیت کا تعین. نیت کا تعین کیوں شرط کیا گیا ہے؟ واسطے پائے جانے مزاحم کے. واسطے پائے جانے مزاحم کے. اور دیکھو بے عدم تعین وقت لہو شرن, اور شرعیت ہر روزے کی واجب نفل ہر دن میں ایام سے ایام ممنوعہ کے علاوہ حیض اور نفاس کے علاوہ وہ عورت کی بات ہے, جس دن بھی وہ روزہ جون سا رکھے وہ جائز ہے اس کے لیے. جی, اور اس نو کے حکم سے یہ ہے کہ شرط کی کیونکہ عورت حالت حیض نفاس میں روزے کی اہل نہیں ہوتی. جی, شرط کی گئی ہے نیت کا, شرط کیا گیا ہے نیت کا تعین باوجہ پائے جانے مزاحم کے. اور اس نو کے حکم سے ہے یہ کہ شرط نیت کا تعین شرط کیا گیا ہے, شرط کیا گیا ہے نیت کا تعین واسطے پائے جانے مزاحم کے. اگے جی, ثم للعبد ان يوتب شيئا على نفسه مؤقتا او غير مؤقت وليس له تغيير حكم الشرع. بس مسئلہ جی توجہ کرے جی. اوتت لکھا ہے نا, یہ سوال کا جواب ہے. او نہیں بہتر, اقرب یہ ہے کہ یہ تفریح ہے. سمجھا جی؟ نظر پتہ ہے کس چیز کی بندہ مان سکتا ہے؟ شرن وہ کام عبادت ہو, شرن وہ کام عبادت ہو لیکن بندے پر لازم نہ ہو. شرن کام ہو گیا, عبادت ہو لیکن بندے پر لازم نہ ہو. لازم نہ ہو, اس کو بندہ اپنے اوپر آپ لازم کرے, اس کو نظر کہتے ہیں. اس کو نظر کرتے ہیں. زکوٰۃ فرض ہے, نفلی صدقہ ہے. اس نفلی صدقے کو لازم کرنا کہ میں اس مسکین کو زکوٰۃ دے چکا ہے, کہ میرے ذمہ ہے اس مسکین کو اس مہینے 10 کلو چینی دینا, یہ لازم ہو گئی. جی, میرے ذمہ ہے آج 10 رکھتے نفل, یہ واجب ہو گئی. میرے ذمہ ہے اس مہینے کے 10 دن کے روزے, یہ واجب ہو گیا. تو جو چیز عبادت ہو اور شرن لازم نہ ہو, لازم نہ ہو, اس کو اپنے اوپر لازم کرنا, اس کو نظر کہتے ہیں. نظر کرتے ہیں. ہوں مسئلہ سنو. مسئلہ یہ ہے کہ بندے کے لیے جائز ہے یہ کہ واجب کرے کسی شے کو, کسی شے کو, یعنی نفلی عبادت کو, شے میں نہیں نفلی عبادت کو اپنے اوپر, یہ جو واجب کرے اپنے اوپر موقت کر کے واجب کرے یا غیر موقت کر کے واجب کرے, یہ بندے کو شرعن اجازت ہے. جی, یہ بندے کو شرعن اجازت ہے. موقت, آج زور کے وقت 10 رکھتے میرے ذمہ, یہ موقت ہو گیا. 10 رکھتے نفل میرے ذمہ, یہ غیر موقت ہے. جدو پڑھے ٹھیک ہے, سمجھے؟ مثلاً شوال کے کیا نام ہے, محرم ہے, محرم کے 20 تاریخ سے آخر تک 9 روزے میرے ذمہ, یہ موقت ہو گئے. 10 روزے میرے ذمہ, یہ غیر موقت. غیر موقت. تو بندے کو اجازت ہے. کیا کہ جی
نظر یہ ہے کہ وہ شے جو شریعت میں عبادت ہے لیکن بندے پر لازم نہیں ہے، اس کو بندہ اپنے اوپر لازم کر سکتا ہے، موقت کر کے بھی لازم کر سکتا ہے، مطلق کر کے بھی لازم کر سکتا ہے۔ موقت کرے گا تو پھر اسی وقت میں ادا کرنا ہے، مطلق کرے گا تو جس وقت ادا کر دے جی۔ ادا کرے غور کرو یار کی آنکھیں میں، ہاں سمجھی گل؟ پھر آخنا بندے کے لیے یہ جائز ہے بندے کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے اوپر کوئی شے واجب کرے۔ کوئی شے تو مراد مونگ پھلی نہیں، بے شرعی جو اصل میں جو چیزیں فرض ہیں نا، جو چیزیں فرض ہے، ان کی مثل نفل بھی ہیں۔ نماز فرض ہے تو نفلی نماز بھی ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو نفلی صدقات بھی ہیں، روزہ فرض ہے تو نفلی، حج فرض ہے تو نفلی حج بھی ہیں۔ آگے یہ سمجھ، اسی طرح اور چیزیں بھی جی۔ تو بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ شے کو، نفلی شے کو اپنے اوپر واجب کرے، لیکن واجب کرے موقت کر کے، یہ بھی اس کو اجازت ہے، یہ بھی اجازت ہے، یا مطلق کر کے واجب کرے، یہ بھی اس کو یہ بھی اجازت ہے اس کو۔ سمجھی جی گل؟ بلیس والی اگلی گل نہیں۔ پھر جائز ہے بندے کے لیے، پھر جائز ہے بندے کے لیے، اور تے کاشیت ہے، اور اقرب یہ ہے اور درمیان چاشیت ہے کہ بنایا جائے سما للعبد کو تفریح اول پر، تقریر اس کی یہ ہے جب ثابت ہوگی یہ بات کہ نہیں متعین وقت متعین نہیں ہوتا کس کے ساتھ، تو پس جان اس کے بعد یہ بات کہ بندے کے لیے جائز ہے یہ کہ واجب کرے کسی چیز کو کس پر، اپنے اوپر، جب تعلق پکڑے اس کے ساتھ کہ واجب کیا اس نے اپنے آپ پر حکم شرع، تو نہیں اس کے لیے تغییر نہیں ہوگی۔ جو شریعت نے مطلق کیا وہ کہ تفصیل ساری آ رہی، پھر ایک دو سوال جواب نے دھیان کرے دے دیے۔ پھر جائز ہے بندے کے لیے، پھر جائز ہے بندے کے لیے یہ کہ واجب کرے کوئی شے، یہ کہ واجب کرے کوئی شے اپنے اوپر، اپنے اوپر، موقت موقت یا غیر موقت، یا غیر موقت، او جڑا نا موقت او تھلے لکھے نظر مننے کہ اس مہینے دے روزے میرے ذمہ، یا اے جمعے والے دن دا روزے روزہ میرے ذمہ، غیر موقت کہ ایک مہینے کے روزے میرے ذمہ اس مہینے کے نہیں، سمجھائیے، یا ایک دن دا روزے میرے ذمہ تو کسی دن دا جی۔ پھر جائز ہے بندے کے لیے یہ کہ واجب کرے کسی شے کو اپنے اوپر موقت یا غیر موقت، پھر جائز ہے بندے کے لیے یہ کہ واجب کرے کوئی شے اپنے اوپر، کسی شے کو اپنے اوپر موقت یا غیر موقت، یعنی جو نفلی عبادتیں ہیں نا، بندہ ان کو نفلی عبادت سے نکال کر واجب بنا سکتا ہے، اپنے اوپر خود لازم کر سکتا ہے۔ پھر لازم کرنا موقت بھی ہو سکتا ہے اور غیر موقت، دونوں طرح بندے کو اجازت ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ تَغْيِيرُ حُكْمِ شَرْعٍ، بندے کے لیے شرع کے حکم کی تغییر کا اختیار نہیں ہے۔ کیا کہیں؟ بندے کے لیے شرع کے حکم کی تغییر کا اختیار نہیں، یعنی شرع کے حکم کو نہیں وہ بدلا سکتا، جو شریعت کا حکم ہے وہ اسی طرح رہے گا، لیکن نفلی عبادت کو اپنے اوپر لازم کرے یہ بندے کو اجازت ہے، یہ بندے کو اجازت ہے۔ اور نہیں جائز بندے کے لیے، اور نہیں جائز بندے کے لیے بدلانا شریعت کے حکم کا، بدلانا شریعت کے حکم کا، اور بے تقیید المطلق جی، اور نہیں جائز بندے کے لیے بدلانا شریعت کے حکم کا، اور نہیں جائز بندے کے لیے بدلانا شریعت کے حکم کا، مثالہ اذا نظر ان یصوم یوما بعینہ لازمہ ذلک ولو صامه عن قضاء رمضان او عن کفارة یمینہ جاز، لأن الشرع جعل القضاء مطلقا فلا يتمكن العبد من تغييره بالتقييد بغير ذلك اليوم۔ بس توجہ کریں جی بھئی، بندہ اپنے اوپر شے لازم کر سکتا ہے لیکن شریعت کے حکم کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں گلاں نوں جوڑ کے مثال جے تے غور کرنی تے سمجھ آنی ہے۔ بندہ اپنے اوپر نفلی شے کو لازم معین کر کے بھی، وہ موقت غیر موقت، لیکن بندے کو شریعت کے حکم میں تغییر کی اجازت نہیں ہے۔ ان سنو مثال اس کی،
مثال اس کی کیڑی کہ تعین بندے کا نہیں اثر کرتا کس میں، لیکن اثر کرتا اس کے اپنے حق میں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ نظر مانی یہ کہ روزہ رکھے گا، ایک دن معین کر کے اس نے کہا کہ یہ مثلا آج کیا ہے جمعرات، اس نے کہا کہ کل جمعے کا روزہ میں روزے کی منت مانتا ہوں، کل جمعے کے روزے کی منت مانتا ہوں ہے وہ دھیان کریں جی، اے نے منت منی، اے نے تو لازمہ ذالک، تو کل جمعے کا روزہ اس کو لازم ہو جائے گا، کل جمعے کا روزہ اس کو لازم ہو کیا کیا جی۔ مثال اس کی یہ ہے اس کی ہے کہ بندے نے نظر مانی کہ کسی دن معین کر کے، مثلا آج جمعرات سب پڑھ رہے ہیں، اب جمعرات ہے تو کہا کل جمعے کا روزہ میں رکھوں گا، ایسا بس یہ روزہ اس کو لازم آ جائے گا، یہ روزہ اس کو لازم آ جائے گا۔ بس اینی گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ان مانا کر اگلی گل پھر پڑھی دھیان کری۔ مثال اس کی مثال اس کہ کی بندہ شریعت کے حق میں تغیر نہیں کر سکتا، اپنے حق میں کر سکتا ہے۔ مثال اس کی مثال اس جب نظر مانی جب نظر مانی یہ کہ یہ کہ روزہ رکھے گا روزہ رکھے گا ایک دن بے عین ہی، ایک دن بے عین تو لازم آ جائے گا ناظر کو تو لازم آ جائے گا ناظر کو ذالک وہ معین دن۔ وہ معین دن۔ جی مثال اس کی جب نظر مانی ہے کہ روزہ رکھے گا دن معین کا تو لازم آ جائے گا ناظر کو اور جنہوں نظر منی ناظر ہو، روزہ دن معین کا۔ مثال اس کی جب نظر مانی یہ کہ روزہ رکھے گا دن معین کا تو لازم آ وہ جائے یوم گا بے عین کا مطلب ایک معین دن کا، تو لازم آ جائے گا اس کو یہ ناظر کو یہ دن معین روزہ لازم آ جائے گا۔ جی مثلا کل جمعے دی منت منی، کل جمعے دی، لیکن سنو اگر کل جمعے کو یہی بندہ جس نے نظر مان لی ہے، اگر یہ کل جمعے کو رمضان کی قضا کی نیت کر لے، رمضان کا روزہ قضا رہ گیا تھا اس کی، یا اس نے قسم توڑی تھی اس کے کفارے کے روزے رکھنے ہیں، تو کل سے وہ 3 روزے شروع کر دے، پہلا کل کا شروع کر دے، حالانکہ اپنے اوپر وہ لازم کر چکا ہے کہ کل میرے ذمہ ہے، تو آیا یہ کل رمضان کے قضا کی نیت کرے یا قسم کا جو کفارے کے جو شریعت نے لازم کی ہے 3 روزے اس کی نیت کرے، تو کیا ٹھیک ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ جازا، حکم یہ ہے جازا کیا کیا جی۔ وہ بندہ جس نے اپنے اوپر کسی دن معین میں روزہ لازم کیا تو فرماتا ہے لازم آ جائے گا، لیکن اگر اسی دن اس نے وہ روزہ نہ رکھے بلکہ رمضان کے قضا روزہ رکھ لے یا قسم کا کفارہ مثال کے طور پر، کر دے تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اب اگر قضا رکھا تو وہ قضا کا ہوگا، کفارے کا رکھا تو کفارے کا ہوگا۔ وجہ سنو کیا ہے، توجہ کرا جیش، وجہ اس لیے کہ شرع شریف نے بنایا ہے قضا کو مطلقاً، قضا کو اسی طرح قسم ٹوٹے تھے 3 روزے مطلقاً، کوئی وقت متعین نہیں ہوتے، کیا ہے؟ تو شریعت نے چونکہ 11 مہینوں میں 5 دن کٹ کے قضا دا وقت رکھا ہے مطلقاً، ہر دن جائز ہے، اور کفارہ دینا تو بھی شریعت آکھے جائز ہے، سنو جی گل، لہٰذا جب سارے دنوں میں شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے، اب بندہ قدرت نہیں رکھتا کہ اس مطلق کو بدلا دے تقیید کے ساتھ، اس دن کے غیر کے ساتھ، یہ نقطہ سمجھنا نہیں۔ جدوں انہیں آکھیا کہ کل رمضان کل دا روزہ میرے ذمے آ گیا، ہوں اگر کل قضا جائز نہ ہوئے یا کفارے دا جائز نہ ہوئے تے پھر بندے نے جیڑا شریعت نے مطلق رکھیا سی انہوں اس ایک دن تو علاوہ نال متعین کر دیتا کہ کوئی نہیں کیتا، ایک دن وچوں کٹ دیتا، تو بندے کو شریعت کا حکم بدلانے کی نہیں سمجھی گل، اوکھی جی تو بڑی سوکھی جی۔ جب اس نے منت مانی، اگر اس کی منت کا اعتبار یوں ہو کہ اب قضا بھی جائز نہیں اور کفارہ بھی، تو معنی یہ بنا
کہ شریعت نے تو پورے سال میں مطلق رکھا تھا، بندے نے اس مطلق کو یہ دن نکال کر باقی کے ساتھ متعین کر دیا کہ کل جمعے تو علاوہ رکھ سکتے ہیں، تو یہ بندے نے شریعت میں تغییر کر دی۔ اور دیکھو پچھلی گل ہوں کہ اپنے اوپر واجب کرنے کا تو اختیار ہے، وَلَيْسَ لَهُ تَغْيِيرُ حُکْمِ الشَّرْعِ۔ تو سمجھ آئی کہ کوئی گل مولوی جی کو سمجھ لگی جی کوئی لگی بھی انہیں جسے لے کیا نا چلو ایک دی بجائے 10 دن رکھ لو، انہیں کیا جی کہ میرے ذمہ سفر دے پہلے 10 دن روزے یہ ذمہ آ گئے۔ اب اگر ان 10 دنوں میں یہ کہا جائے کہ چونکہ بندے نے 10 دن منت مان لی ہے لہذا اس بندے کے لیے ان 10 دنوں میں نہ قضا روزے کی اجازت ہے تو نہ، تو اس کا مطلب ہوا کہ شریعت نے تو پورے سال میں قضا رکھی تھی، کفارے رکھے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بندے نے اس مطلق کو بدلا دیا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ، نہیں سمجھے مولوی سمان بدلایا کہ نہیں؟ اب لازم کرنے کا تو اختیار ہے، شریعت کے حکم کو بدلانے کا اختیار نہیں۔ لہذا جمعے کو نظر کا روزہ رکھے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قضا کا رکھے کفارے کا رکھے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب وہ نظر والا ذمے ہے وہ کسی اور دن میں پھر توبہ بھی کرے گا اور روزہ بھی رکھے گا۔ آگے جی سمجھ ہوں دیکھو ادھروں کتوں، اور اگر روزہ رکھا بندے نے اس دن معین کا قضائے رمضان سے یا اپنی قسم کے کفارے سے تو جائز ہے، یہ ہو جائے گا۔ اے وجہ اس لیے کہ شریعت نے بنایا ہے قضا کو مطلقاً، یعنی پورے سال وچ کوئی تعین نہیں ہے، پس نہیں قدرت رکھتا بندہ مطلق کے بدلانے سے مقید کرنے کے ساتھ اس دن کے غیر کے ساتھ۔ ہوں نہیں ٹھیک باقیاں میں ٹھیک ہے، اے نکی کتا شریعت کا حکم بدلا دیتا ہے، یہ اس کو اختیار نہیں ہے۔ اور اگر دن معین کا رمضان کی قضا سے یا اپنی قسم کے کفارہ سے تو جائز ہے، اس لیے کہ شریعت نے بنایا ہے رمضان کی قضا کو مطلق، پس نہیں قدرت رکھتا بندہ مطلق کی تقدیر سے مقید کرنے کے ساتھ اس دن معین کے غیر کے ساتھ۔ اور اگر روزہ رکھا دن معین کا رمضان کی قضا سے یا اپنی قسم کے کفارے سے تو جائز ہے، اس لیے کہ شرع نے بنایا ہے قضا کو مطلقاً، پس نہیں قدرت رکھتا بندہ اس کی تغییر سے مقید کے ساتھ اس دن کے غیر کے ساتھ۔ بس نہیں قدرت رکھتا بندہ اس مطلق کے بدلانے سے مقید کرنے کے ساتھ اس دن کے غیر کے ساتھ، اور بغیر ذالک الیوم، سمجھائیے؟ یعنی اگر ہم کہہ دیں بے عدم جواز قضا، صوم قضا بھی جائز نہیں ہو گیا تو کفارہ بھی جائز نہیں اس دن میں کہ جس کو بندے نے نظر کے لیے، تو پھر البتہ یہ قول پہنچائے گا کدھر؟ شریعت کے حکم کی، اور وہ کیا ہے؟ قضا کے وقت کا مطلق ہونا، کفارے کے وقت کا، اور بندے کو یہ تو قدرت، لہذا نہیں اعتبار بندے کی تقیید کرنے کا قضا اور کفارے کا اس دن کے علاوہ کے ساتھ، لہذا جب روزہ رکھے اس دن کس کا؟ سمجھائیے؟ کفارہ علیہ جو تھا تو کیا ہوگا؟ واقعہ ہو جائے گا روزہ اسی سے جس کی، نہ کہ وہ منظور روزہ ہوگا۔ یہ سمجھو، پھر اگلی کتاب سمجھو، پھر فقہ پڑھن دی چاہتا ہوں۔ مہربانی مفسرین شارحین حدیث وہ ساری چیزاں بچ لے آتے ہیں کیونکہ علامے سن تے پتہ ہوئے تو پھر اتنے گل سمجھ صحیح آ جاندی۔ جی اگے جی ولا يلزم على هذا ما إذا صامه عن نفل حيث يقع عن المنظور لا عما نوى، لأن النفل حق العبد
إذ هو يستمد لنفسه من تركه وتحقيقه فجاز أن يؤثر فعله این یؤثر فعله فيما هو حق له لا فيما هو لہو کتنے لکھے فیما ہوا حقہ فيما هو حقه لا فيما هو حق الشرع. بس سوال ہے اس کا جواب کی شے سوال یہ ہے کہ بندے نے منت مانی کہ کل میں جمعے کا روزہ میرے ذمہ جمعے کا اور کل یہ نفلی روزے کی نیت کرے وہ جو مانا اس کی نیت کل یہ کس کی نیت کرے جو نظر مانی اس کی نیت کیونکہ نظر مان کر اس کی نیت کرنی تو نفلی روزہ نہیں ہوگا جس کی منت مانی ہے وہ ہو جائے گا نفلی روزہ نہیں ہوگا جس کی منت مانی ہے وہ ہوگا. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ شریعت نے نفل کو پورے سال میں مطلق رکھا ہے کیا رکھا ہے نفل کو اب اگر اس دن نفل نہ ہو تو یہ تو حکم بدلا دیا اس نے حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ بندے نے جن دنوں میں نظر مانی نہ روزوں کی ان دنوں میں نفلوں کی نیت کرے تو وہ نفلی نہیں ہوں گے بلکہ وہ منت والے ہوں پہلے مسئلہ سمجھو وہ پچھلا قضاءت کفارت وہی ہوں گے منت والا نہیں ہوگا لیکن اگر وہ کیا کریں منت مانتا تو نفلی روزہ رکھے تو جو منت کا تھا وہ ہوگا نفلی نہیں ہوگا تو سوال ہے کہ یہ نفلی روزہ جو بنایا ہے وہ بھی تو شریعت نے بنایا ہے کہ بندے نے خود بنایا ہے شریعت یہ اب نفلی روزے کو اس کا جو کیا نام ہے اس نے منت مانی ہے تو اس کا منت ماننا اس نفلی کو بدلا نہیں رہا کب وہ نفلی ہو ہی نہیں رہا بلکہ کون سا ہو رہا ہے یہ بھی تو شریعت کے حکم کو بدلا دی ہے کہ نفلی روزے کس نے بنائے شریعت نے بنائے تو اس کو بدلا رہا ہے جی تو یہ کیسے اجازت ہوگی ہاں جی شابہ جی سوال کا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ نظر معین نظر معین دن معین کر کے نظر مان لے کہ میں یہ میں روزہ رکھوں گا ہاں پھر اگر اس دن وہ نظر والی نیت نہ روزہ نہ رکھے بلکہ نفلی روزہ رکھے تو حکم یہ ہے کہ یہ نفلی روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ منظور ادا ہوگا وہ نظر والا ہوگا شریعت نے نفلی روزے کے لیے بھی وقت مطلق رکھا ہے مطلب نفلی روزے شریعت نے بنائے ہیں شریعت نے بنایا ہے. بھائی نفلی روزے اب 5 دنوں میں منع کیا رکھ سکتے ہیں روزہ ہم رکھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے تو یہ نفلی روزہ شریعت نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے شریعت نے شریعت نے تو حالانکہ یہ اس کو بدلا رہا ہے کہ اس دن وہ نفل نہیں ہوگا بلکہ اس کی جو نظر ہے وہ ہوگی تو یہ بھی تو شریعت کو بدلا ہے اس کا جواب یہ ہے وہ ساری بات لمبی بات پہلے جھٹکے طریقے سے سمجھو شریعت نے جو چیزیں فرض کی ہیں وہ تو کی ہیں وہ تو اس کے علاوہ شریعت نے بندے کو اختیار دی ہے ایک ہو جئی نفلی عبادت کرنی ہوگی تو اتنی اجازت کی اے تاسا کیتا تیرے تے ایک ہو جئی نفلی عبادت کرنی ہے تینوں اختیار ہے تینوں بھئی ہور ثواب کمانا ہوگی تو تینوں اختیار ہے نہ کمانا ہوگی تو تیری مرضی یہ شریعت نے کیا دیا ہے اختیار اب یہ شریعت نے بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ تو اس میں یہ نفلی عبادت کر لے تیری مرضی نہ کر تو چونکہ شریعت نے اختیار دیا ہے اب بندہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے شریعت نے جو اس کے لیے نفل بنایا تھا اس کو اپنے اوپر لازم کر کے ادا کرتا ہے تو زندہ باد بندہ یہ بندہ زندہ باد یہ بندہ یہ شریعت کو نہیں بدلا رہا بلکہ شریعت نے جس کا اس کو اختیار دیا تھا کرنے اور نہ کرنے کا یہ اس کو نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اوپر لازم کر رہا ہے نفل کو اٹھا کر واجب تک لے جا رہا ہے نہ کہ شریعت کے حکم کو بدلا رہا ہے پھر بھی تقریر کر دیں کیا کہ جی شریعت نے جن کاموں کو فرض کیا ہے وہ تو فرض ہے لیکن جن شریعت کہتی ہے کہ ان کاموں جیسے کام فرضی نماز جیسی نماز روزے فرضی جیسا روزہ زکوٰۃ جیسے پیسے عشر جیسے دانے ہور
اگر تو دینا چاہے تو تجھے اختیار ہے، تو ثواب کمانا چاہے تو تجھے کر، تیری مرضی، شریعت نے ترغیب دی ہے۔ اب منت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس کے کرنے نہ کرنے کا اس کو اٹھا کر اپنے اوپر، تو یہ تو زندہ باد ہوا کہ یہ نے شریعت کو بدلایا تو نہیں ہے کہ بدلایا ہے۔ واپس آؤ کتاب والا، نئی لازماتی اس بار وہ صورت کہ جب روزہ رکھا اس نے اس معین دن کا نفل سے، کیونکہ واقعہ ہوگا وہ روزہ منظور سے، نہ کہ اس سے کہ جس کی نیت کی ہے۔ مسئلہ سمجھ آئے؟ وہ منظور ہو بے دت نفلی آندنے اے سوال لازم نہیں ہوندا بھی اتنے بھی تو تغییر شریعت ہو گئی ہے، ان دا جواب اس لیے کہ نفل بندے کا حق ہے، نفل بندے کا حق ہے، شرع کا حق تو یہ ہے نا بندے کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ نفلی عبادت میں اگر ساری زندگی کو نفل نہ پڑے تو جرم مجرم نہیں، صرف یہ کہ نفلاں تے جڑا انہوں ملنا سی وہ نہیں ملنا۔ اس لیے کہ نفل بندے کا حق ہے، کیوں کمیں حق ہے؟ نفل بندے کا کمیں حق ہے؟ کیونکہ بندہ یستبدو ہے یستقلو، کیونکہ بندہ مستقل ہے بے نفس ہی، نفل کے چھوڑنے سے اور نفل کے ادا کرنے سے، تحقیق سے بے نفلی عبادت کرے یہ بھی بندے نو، نہ کرے یہ بھی اختیار ہے۔ جدو اختیار ہے نا بندے نو کندے وچ نفلی عبادت، اب کرنا نفل ادا کرنا یہ بھی بندے کو اختیار ہوا، نہ کرنا، لہذا جب یہ بات ہے تو جائز ہے کہ اثر کرے بندے کا اپنا فعل اس کام میں جو بندے کا اپنا حق ہے، نہ کہ اس کام میں جو شریعت کا حق ہے۔ سمجھی گل؟ ہاں جی کیا آکھیا جی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اس سے یعنی سوال ہوا نا تو اس کا جواب یہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نفل جو ہے بندے کا حق ہے۔ بندے کا حق کی میں دلیل، کیونکہ بندہ مستقل ہے بے نفس ہی، کس میں؟ نفل چھوڑنے میں، نفل ادا نہیں، نفل پڑھنے میں، اور تا تحقیق کی تھی تا ادا نہیں ہے کیونکہ نفل دی ادا ہے نہیں، نفل دی اختیار ہے۔ نفل چھوڑنے میں، تحقیق میں، یعنی پڑھنے میں بندے کو کیا ہے کہ کوئی نہیں ہے جی۔ اس وقت آپ کو جڑنا زوال دا وقت شروع نہیں ہوا ہے نا، نہیں نا، اس وقت آپ کو شرع اختیار ہے کہ نہیں کہ آپ نفل پڑھیں نہ پڑھیں کہ کوئی نہیں، اختیار ہے نا۔ اگر کوئی بندہ ہونے بیٹھا نیت کرے میرے ذمہ 2 رکھتے، اب اس جو اختیار تھا اپنا اس کو اس نے استعمال کر کے جس میں کرنے نہ کرنے کی اجازت تھی اس کو اٹھا کر لزوم تک پہنچایا، تو یہ اس نے اپنے حق میں تصرف کیا، کس میں؟ آگے جی سمجھ اے شاباش سنیں، لہذا شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، اب اس کی مرضی، اگر اس نے اس کو اٹھا کر کیا کیا تو یہ نفل کو توڑا نہیں ہے، الٹا نفل کو اٹھا کر واجب تک پہنچایا ہے، یہ نفل کا خلاف نہیں کیا۔ اس مجھے کہ کوئی نہیں میرے یارو گاں رل ملنا نہ جائے، پیچھے سی کہ بھئی بندے کو کے لیے جائز ہے نفلی عبادت میں کہ اپنے اوپر لازم کرے موقت کر کے، اور جب موقت کر کے لازم کرے، اچھا یہ تو جائز ہے شریعت کے حکم کو بدلانے کی، لہذا اس نے اگر نظر معین کی روزے کی تو اب معین کر کے اس دن میں یہ کہے کہ قضا بھی جائز نہیں ہے، کفارہ بھی، یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ ورنہ لازم آئے گا شریعت کے حکم کو بدلا دیا۔ لیکن یہ سوال نفلوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، کیونکہ نفلوں میں بندے کو کرے، بندے کو اختیار دیا شریعت نے۔ اب اپنے اختیار کو اس نے استعمال کیا ہے کہ میں یہ جو شریعت کہتی ہے کر،
مرضی نہ کر مرضی، اس کو اٹھا کر میں اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں، نہ کہ نفلوں کا خلاف کیا اس نے، اور نہیں لازم آتا اس پر، اور نہیں لازم آتا اس پر، یا نہیں لازم آتی اس پر ما وہ صورت وہ صورت جب روزہ رکھا اس نے، جب روزہ رکھا اس نے، اور سامہ ہو روزہ رکھا اس دن کا نفل سے، نفل سے، اور جڑا معین کیتا سی تو کی روزہ رکھیا، نیت کی تھی نفلی، نفل روزہ رکھیا، کمال ہے یار، گھنٹہ ہو گیا، تو کی حکم ہے، کیونکہ واقعہ ہوگا وہ روزہ واقعہ ہوگا صوم منظور سے، صوم نہ کہ اس سے نہ کہ اس جس کی نیت کی جس کی نیت وہ کی سی، مانا کر اس دا اور نہیں لازم آتا اس پر وہ کہ جب روزہ رکھا اس کا نفل سے، پھر کیونکہ واقعہ ہوگا منظور سے نہ کہ اس سے جس کی نیت کی، اور نہیں لازم اس پر وہ صورت کہ جب روزہ رکھا اس نے نفر سے، کیونکہ واقعہ ہوگا وہ روزہ منظور سے اور نہ کہ اس کی نیت کی۔ وہ تو بکن لام منوا نظر آ رہے ہیں، یہ جواب ہے نقض کا، نقض بین اعتراض جو وارد ہے تعلیل مذکور پر، جڑی پیچھے دلیل چلائی ہے وہ یہ ہے کہ شرع شریف نے بنایا ہے نفلی روزے کو کی مطلب غیر کسی وقت کے ساتھ، جیسا کہ صوم قضا کیا ہے مطلق کفارے کے روزے، مطلب ہے پس اگے کے لفظ ہے ففیما، پس اس میں کہ واقعہ ہو روزہ اس کا منظور سے، جی آگے کیے دون النفل، اچھا جب اس نے نفلی نیت کی نفلی روزے کی تو وہ منظور ہوگا، نفلی نہیں ہوگا، تو یہ نفلوں کے مطلق کی تغییر ہے کس کے ساتھ، تقیید کے ساتھ، بغیر اس دن کے بھی اب نفلی روزہ اس دن نہیں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے، جبکہ شریعت نے سارے دنوں میں نفلوں کو جائز رکھا ہے، تو یہ بھی تو تعیین ہوئی کہ نہ ہوئی، تقیید ہوگی جی، آگے سمجھے، تو جواب دیا کہ بِأَنَّ النَّفْلَ حَقُّ الْعَبْدِ، نفل حق شرع نہیں ہے بلکہ نہیں گل سمجھے، شریعت نے یا کیا ہے بھی اے چیزاں نہیں فرض، اے نہیں واجب، سنیا اس تو علاوہ ایک ہو جی عبادت کر کے اور موجاں لینا چاہے تو میدان کھلا ہے، جی تیری مرضی، سمجھیا تلا دے کندہ آ کے بندہ تک وہ دیکھو، اس لیے کہ نفل بندے کا حق ہے، بندے کا حق، یہ بندے دا حق کیویں میں دلیل، کیونکہ بندہ مستقل ہے بے نفس ہی، وہ خود نفل کے ترک سے اور نفل کی تحقیق سے، نفل پڑھنے سے، سمجھائیے مستقل ہے کہ کوئی نہیں، کوئی پڑھے تا بھی ٹھیک ہے تو نہ پڑھے تا بھی ٹھیک ہے، پس جائز ہے یہ کہ اثر کرے بندے کا فعل اس شے میں جو بندے کا حق ہے، کون نفل، تو اس میں تصرف کر سکتا ہے، لہٰذا اس نے جب منت مان لی ہے تو اب وہ اس نے اپنا حق جو ہے اس میں تصرف کیا ہے، لہٰذا کل وہ روزہ منظور ہوگا، نفلی نہیں ہوگا، سمجھیا، نہ کہ اس شے میں جو شرع کا حق ہے، لہذا قضا اور کفارے کو نہیں بدلا سکتا، نفل کو بدلا سکتا ہے، جی، اور اس لیے کہ نفل بندے کا حق ہے، کیونکہ بندہ مستقل ہے بنفسہ ہی، نفل کے ترک سے اور نفل کے تحقیق سے، پس جائز ہے یہ کہ اثر کرے بندے کا فعل اس شے میں کہ وہ بندے کا حق ہے، نہ کہ اس شے میں کہ وہ شرع کا حق ہے، اس لیے کہ نفل بندے کا حق ہے کیونکہ وہ بندہ مستقل ہے بنفس ہی، اس کے چھوڑنے سے اور نفل کے اس کے کس کے، نفل کے چھوڑنے سے اور نفل کی تحقیق سے، پس جائز ہے یہ کہ اثر کرے بندے کا کرنا اس شے میں، بندے کا فعل اس شے میں جو حق ہے بندے کا، نہ کہ اس شے میں جو حق ہے شرع کا، اور کو میرے کھانے چ پئی او پلاؤ جے اور ویکھو فجاز یؤثر فعلو، نظر آ رہے وہ کیا ہے کہ نہ باقی رہے نفل مشروع اس وقت میں،
बाईं तौर के वाजिब हो जाए उस पर क्या फेरना नफल को किधर, मंजूर की तरफ। क्योंकि नफल सारे दिनों में मशरू है हक्कन लिल अब्दे, ताकि क्या करे, खोल ले अपने ऊपर खैरात के इक्तसाब का तरीका और नैले सआदत के बंदा अपनी सआदतां ते खैरात ले सके, समझाइए, बग़ैर गुनाह के उस पर फी तकदीर सरफी तरके, अगर तर्क करे तो गुनहगार हुंदा है नहीं होता। सिर्फ इजाज़त है कि तू इन्हां दिनां विच खैरात लैनी हो तो दरवाज़ा खुला है, समझिए। तो लिहाजा इसने अपने हक में तसर्रुफ किया ना कि शरीयत क्या ऐ शाबाश, चलो